بلکہ خدا میں بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل على سیدنا ومولانا محمد علی العالمین جميعا وأقام يوم القيامة للمظلومين المتنفسين المتضررين الحامدين جميعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانے، اس سننے سنانے سے پہلے آئیے ہمارا مل کر آپ کا انعامدار دونوں عالم کی بدری تاجدار کی شہنشاہ جانے کائنات عالم سید الانبیاء امام الانبیاء راحت عاشقاں، وہ محبوب جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو سجایا بسایا ہے، اپنے ربوبیت کے ظہور کا سبب بتایا. آئیے اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ جس طریقے سے میں پیش کر رہا ہوں، ہم سب مل کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں غلامی کا درود پیش کریں اور پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. ایک مرتبہ اور اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے اور پڑھے. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے. تیرے دوست تیرے احباب تیرے چاہنے والے تجھے مٹی میں ملا دیں گے تو سمجھتا کیا ہے. اسی کی ترجمانی قرآن کریم اپنے زبان میں کہہ رہا ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے، بیکار ہے. قل متاع الدنیا قلیل، پوری روئے زمین کی پوجیاں تھوڑی ہیں، والآخرت خیر، اور آخرت بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر ہمیں پیدا کیا چیک کرنے کے لیے، ایک سبب کے تحت ہمیں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقصد اصلی اور حقیقی انسان کے پیدا کرنے کا جو ہے کہ میرا بندہ دنیا میں جا کر کے امتحان دے، اس کا نتیجہ مرنے کے بعد میں اسے آخرت میں عطا فرماؤں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ قرآن کریم کے 29ویں پارے کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، تمہیں بھیجا اس لیے ہے کہ تم دنیا میں جا کر کے نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو. دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پیدا کرنے کا ریجن بھی اللہ نے بتایا، پیدا کرنے کی وجہ اللہ نے بتائی، پیدا کرنے کا سبب اللہ نے بتایا، پیدا کرنے کا جو مقصد اصلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ بھی بیان کر دیا
لیکن اس کے باوجود بھی قوم مسلم اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر کے بیٹھی ہوئی. دنیا کا ایک چھوٹا سا انسان اگر اسے کسی چیز کا حکم دے دے تو اپنی جان کی بازی لگا کر کے اسے کرنے کو تیار. ابھی ایک ایگزامپل دے دوں دنیاوی اعتبار سے کہ ایک جھوٹی افواہ پھیلائی گئی یا حقیقت پہ مبنی ہو کہ گیس کی کمی اور قلت ہے یا پیٹرول کی قلت ہے، تو انسان اس سے نپٹنے کے لیے ہر ایک حربہ استعمال کر رہا ہے، ہر ایک طریقہ استعمال کر رہا ہے. جس کے پاس جیسے بھی آلات ہے وہ گیس کی پریشانی سے نپٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب تلاش کر رہا ہے. یہ دنیاوی چیزیں ہیں، جبکہ گیس کے بغیر ہماری زندگی گزر سکتی ہے. ہمارے آبا و اجداد نے، ہم نے خود گیس کے بغیر زندگیاں گزاری. پیٹرول کے بغیر آج بھی نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں. لیکن اے انسان، یہ دنیاوی سبب کے لیے تو اتنا ٹینشن زدہ ہے، اتنا پریشان ہے، بتا کیا خدا کے بغیر بھی تیری زندگی گزر سکتی ہے؟ کیا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بغیر تیرا کوئی کام چل سکتا ہے؟ نہیں مسلمانوں. تو جب دنیاوی آلات کا ٹینشن تم رکھتے ہو تو اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ٹینشن تمہیں کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی پریشانیاں تم نہیں سوچتے؟ اس کے پاس حاضر ہونے کا سبب تم کیوں نہیں تیار کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس دنیاوی زندگی کے لیے تم مر رہا ہے وہ تو تیرے لیے کھیل کود اور تماشا ہے، وہ میری بارگاہ میں کچھ نہیں ہے. اے انسان، ہمارے کندھوں پہ نہ جانے کتنوں کے جنازے اٹھ کر کے چلے گئے. یہ موت یا مرنے والا اپنے گھر کے زندوں کے اوپر احسان کر کے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس کے گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے. ہم جیسا نادان اور کبھی علم تو یہ کہے گا کہ یار کسی کا بھائی مر گیا اور احسان اور شکریہ، کسی کے باپ کا جنازہ چلا گیا اور یہ احسان کا وقت ہے، اس کے اوپر احسان کر کے گیا. ہاں مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والا مر کر کے یہ احسان کرتا ہے کہ دیکھ ابھی تو زندہ ہے، ابھی تیرے پاس آخرت کی تیاری کا وقت بچا ہوا ہے، ابھی تو اپنی زندگی میں گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے. میں تو جا رہا ہوں، میرا جنازہ تیرے کندھے پہ جا رہا ہے، میرے اعمال تیرے ہاتھوں میں جا رہے ہیں، میرے اعمال کس طریقے سے تھے وہ تو بھی جان رہا ہے. اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے مجھے قبرستان تو ہی پہنچا رہا ہے، ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن تو کر رہا ہے، اس کے اوپر سے لکڑیوں کے پٹرے تو ڈال رہا ہے. لیکن اے زندہ رہنے والے، ابھی تیرے پاس زندگی بھی بچی ہے، ابھی تیرے محلے کی مسجدیں بھی آباد ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری زندگیاں بھی باقی رکھی ہے. ابھی تو رب کی بارگاہ میں صرف حاضر ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری سابقہ زندگی کے ہر ایک برے عمل کو معاف فرما دے گا. اور مسلمانوں، ہمیں تو صرف رب کی بارگاہ میں آنے کی دیری، ایسا نہیں کہ اس کی بارگاہ میں آ کر کے رونا گر گرانا پڑتا ہے. آج تو دنیا میں اگر کسی سے 100 روپے کی ضرورت ہے تو اس کے دروازے کے نہ جانے کتنے مرتبہ چکر کاٹنے پڑتے. اگر کسی سے تمہارے کوئی مدد اور ضرورت لینی ہے تو نہ جانے کتنے مرتبہ اس کے سامنے تمہیں اپنی پیشانیوں کو جھکانا پڑتا ہے. اس کے سامنے حقیر بن کر کے حاضر ہوگے تب تو تمہاری مدد کرے گا، تمہیں قرض عطا کرے گا، تمہارے اوپر احسان لا دے گا. لیکن خدائے کریم کی بارگاہ وہ ہے، تمہارے محبوب کی بارگاہ وہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کرتا، کسی کے سامنے تمہیں ذلیل نہیں کرتا، کسی کے سامنے تمہاری بے عزتی نہیں کرتا ہے. بس یہ ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں آ. اگر تو تنہائی کے عالم میں آئے گا تو اللہ تیرے گناہوں کو تنہائی کے عالم میں معاف فرما دے گا اور تیری زندگی کو بہتر بنا دے گا. اور تیرے آنے والی زندگی کو ہی نہیں بلکہ آنے والی آخرت بہتر بنا دے گا. یہ جس زندگی کے لیے ہم مر رہے ہیں، آج کی بات بتاؤں، ایک ایسی عظیم ہستی جس نے حضور اعلیٰ حضرت کی زندگی کا زمانہ پایا تھا، مفتی محمد نذیر صاحب پاکستان کے رہنے والے ہیں. آج ان کا انتقال ہوا، ان کی زندگی 137 سال کی ہو چکی. ایک دو دن نہیں، ایک دو سال نہیں، 137 سال زندہ رہ کر کے یہ میرے اعلیٰ حضرت کی زندہ کرامتوں میں سے
اسٹوڈنٹ ہے اور بہت قریبی اسٹوڈنٹ ہے. ایک دن وہ بیٹھ کر کے رو رہے تھے. ان کے استاد حضور اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ میرا شاگرد رو رہا ہے. کہا بیٹا رونے کی وجہ؟ تو انہوں نے کہا حضور میں موت سے گھبرا رہا ہوں کہ رب کریم کی بارگاہ میں کس طریقے سے میں حاضر ہوں گا. حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کی پشت پہ پیٹھ کے اوپر رکھا اور اس کو تھپتھپایا اور کہا جاؤ تمہارے عمر کے لمبی ہونے کی میں دعا کرتا ہوں. حضور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پڑنے تھے کہ 137 سال تک وہ زندہ رہے. آج رات میں ان کا انتقال ہوا ہے. مسلمانوں اللہ والے کیا نہیں عطا فرماتے ہیں. اللہ والوں کے دستے میں کون سی چیزیں نہیں ہوا کرتی ہیں, بس ان سے قرب حاصل ہونا چاہیے. لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 137 سال زندگی پانے کے باوجود بھی آئی ہے تو آخر میں انہیں موت ہی آئی ہے. لیکن ان کی زندگی اور ان کے مرنے میں اور ہم جیسے گنہگاروں کی زندگی اور ہمارے مرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ مرے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. لیکن ہم جیسوں کا جنازہ جب اٹھتا ہے, ہم جیسوں کی زندگیاں جب ختم ہوتی ہے تو نہ ہمارے پاس نیکیاں ہوتی ہیں, نہ ہمارے پاس نمازوں کا انبار ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس اس کے عمل ہوا کرتا ہے. مسلمانوں ہم کب سدھریں گے؟ ہمیں کب اپنی زندگی کا احساس ہوگا؟ کیا ہمارے گھروں میں انتقال نہیں ہوتے؟ کبھی احساس کیا ہوتا؟ کبھی تو تیری زندگی کا احساس ہونا چاہیے. تیرے محلے سے جنازے اٹھ رہے ہیں, تجھے کب احساس ہوگا؟ تیرے باپ کا جنازہ تیرے کندھے پہ گیا, تجھے کب احساس ہوگا؟ تیرے محلے میں مصیبتیں آئی, تجھے کب احساس ہوگا؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یہ مسلمانوں کی ذلت و بربادی کیوں آئی ہے؟ اے قرآن تو بتا دے, آج مسلمان گاجر پولی کی طرح کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ اے قرآن تو بتا دے, آج مسلمانوں کی بے حیائی کے سب سے بڑے علامبردار کا پیکر کیوں بنا کر کے رکھا گیا ہے؟ آج سب سے گندا محلہ اگر کسی کا ہے تو مسلمانوں کا محلہ ہے. سب سے بدتمیز اگر کسی کی اولاد ہے تو مسلمانوں کی اولاد ہے. سب سے بے حیا اگر کسی کا معاشرہ ہے تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے. سب سے برے اگر کسی کے رسم و رواج ہے تو آج مسلمانوں کے رواج ہے. کیوں ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ یہی قوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تَوَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, جو کچھ بھی عنایتیں ہیں اللہ نے مسلمانوں کے لیے عطا فرمائی ہے. یہ آسمان کی بلندیاں مسلمانوں کے لیے پیدا کی گئی تھی, زمین کی پستیاں مسلمانوں کے لیے پیدا کی گئی تھی, ہوائیں مسلمانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے, پانی مسلمانوں کے لیے پیدا کیا گیا تھا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. لیکن یہی بندوں نے جب رب کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی ہے, یہی بندوں نے جب مسجدوں سے دوریاں شروع کر دی ہے, انہی بندوں نے جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتوں کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے, تو قرآن خود فرماتا پہلا پارا ہے, غالباً 8واں صفحہ ہے, وہ اٹھا کر کے قرآن کریم دیکھ لینا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اللہ فرماتا ہے جب بے حیائی عام ہو جائے گی, جب بندہ میری نافرمانیاں کرنے لگے گا, جب والدین کے حقوق کو ادا نہیں فرمائے گا, رسم و رواج کو سماج کے نہیں, شریعت کے نہیں, بلکہ انگریزوں کے طرز عمل پہ گزارنا شروع کر دے گا, اللہ فرماتا ہے میں ایسی قوم کے اوپر ذلت و رسوائی کا پہاڑ توڑ دوں. آج ہم کیوں برباد ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا تھا رمضان کے ایک مہینے میں کیا یہ مسلمان میں کوئی فرشتے نازل ہو گئے, لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تم بھی عید کے چاند بن گئے. تمہارے گھروں کا سکون نہیں برباد ہوگا مسلمانوں تو اور کیا برباد ہوگا؟ تمہاری اولادیں تمہاری نافرمان ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جب تم خدا کے نافرمان بن کر کے زندگی گزار رہے ہو تو تیری اولاد تجھے کیا سمجھے گی؟ تو رب کا فرما بردار بنتا, خدا کی قسم قرآن اعلان فرماتا ہے تیری اولاد کبھی بے حیا نہیں بن سکتی تھی. اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے ذرا یہ تو بتاتی ہوں زندگی گزاری کیسی ہے. جو باپ فجر کے وقت سو رہا ہو اس کا بیٹا نمازی بن جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. جو ماں رات کو 2-2 بجے تک موبائل چلاتی ہو اس کی بچی شریعت مصطفیٰ کی پابند بن جائے یہ ممکن ہے ہی نہیں. اس لیے کہ ایک عربی مقولہ ہے کل اناء یترشح بما فیہ, ہر برتن سے وہی ٹپکے گا جو اس میں رکھا جائے. اولاد اپنے والدین کے سب سے زیادہ قریب ہوتی اور ان میں سے سب سے زیادہ ماں کے قریب ہوتی. اب بتا دیں, دیکھ لے اپنے گھر کا معاشرہ, وہ اپنے گھروں کا محاسبہ کر لے. ایک شوہر ایک مرد بن کر کے تم تو ساری حکومتیں چلا لے رہے ہو, لیکن جہاں خدا اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تم نامرد بن جاتے. ہر ایک چیز تمہاری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے,
لیکن شریعت پہ عمل کرنے کی بات آئے تو تم بھیگی بلی بن کر کے بیٹھے رہتے ہو. نہیں مسلمانوں، شریعتوں کا مذاق نہ بناؤ. شریعتوں پہ عمل کرنے کے لیے اپنی عزتوں کو گواؤ، شریعتوں پہ عمل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو گواؤ، شریعتوں پہ عمل کرنے کے لیے اپنے پیسوں کو پانی کی طرح بہاؤ. تم پیسوں کو پانی کی طرح بہاؤ گے، اللہ تمہیں سمندر کی طرح عطا فرمائے گا. یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کسی غیر کے لیے نہیں، مومن کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کے لیے آیا تھا. تیرے خدا نے تو ہمارے اوپر بہت احسان کیے. اللہ کے کن کن احسانوں کی تم ناشکری کرتے ہوئے نظر آ رہے. آج تو تمہاری کوئی ایک ناشکری کر دے، پوری زندگی کے لیے تم اس سے رشتہ توڑ دیتے ہو. کوئی انسان تمہیں ایک مرتبہ تمہاری بات نہ مانے، اس سے سلام دعا بند کر دیتے ہو. کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے بھی دیکھا؟ کبھی ہم نے بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کہ یار ہم رب سے کتنی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ ہم رب کے بارے میں کون کون سی چیزیں کرتے ہیں؟ وہی خدا جو ساری کائنات کا خالق و مالک بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہی خدا کی ہم نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بچپنے کا عالم دیکھ مسلمان، کیا تیرے خدا نے تیرے اوپر بچپنے میں احسان نہیں کیا؟ تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، کس نے تجھے بچا کر کے رکھا؟ یہ خدا کی ذات ہے. کیا یہ تیرے اوپر تیرے خدا کا احسان نہیں ہے؟ تیرے اندر تو زبان کا گوشت تو تھا، لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں تھی. اس صلاحیت کو پیدا کس نے کیا؟ کیا یہ تیرے اوپر خدا کا احسان نہیں ہے؟ تیرے پاس کان تو تھا، لیکن سننے کی سماعت نہیں تھی. کیا خدا تبارک و تعالیٰ نے تجھے سن کر اس کو سمجھنے کی سماعت عطا پیدا کی؟ کیا یہ تیرا خدا کے اوپر تیرے خدا کا تیرے اوپر احسان نہیں ہے؟ وہی خدا کہ تو چلنے کے قابل نہیں تھا، تیرے پاس پیر تو تھے، تیرے پاس پاؤں تھے، لیکن تو چل نہیں سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پیروں میں قوت اور طاقت عطا فرمائی، تو چلنے کے قابل ہوا. کیا یہ چیز تجھے نہیں دکھتی؟ وہی خدا کہ تو زمین پہ پیروں کے بل گھسٹتا تھا، تجھے پیروں کے بل چلنا سکھایا. تیرے بازو میں طاقت عطا فرمائی، ایک دو قدم چلتا تھا، کسی چیز کا سہارا تجھے تلاش کرتا تھا تو، لیکن خدا نے بے سہارے کے تجھے چلنا سکھایا. کیا تجھے اپنے رب کی نافرمانی اسی طریقے سے کرنا چاہیے؟ جوانی کے عالم میں تو یہ سوچ رہا ہے کہ ساری چیزیں میں نے اپنے بلبوتے پہ کی ہے، ساری چیزیں اب میری بہتر ہو گئی ہے، یہ طاقت ہے، یہ میرے بل کی بنا پہ ہے، کھانے کی بنا پہ ہے اور پیسہ کمانے کی بنا پہ ہے. نہیں مسلمان، اگر تو بچپنے کی طرف پلٹ نہیں سکتا ہے، تو بچپنے کی طرف نہیں مڑ سکتا ہے، تو اپنے بچپنے کے احسان کو بھول چکا ہے. تجھے کم سے کم جوانی کے احسان کو تو یاد کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا پروٹوکول جو بہتر کیا، اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ تیرے خدا کا ہاتھ. تیرے بازو میں قوت و توانائی عطا فرمائی، کس کا ہاتھ ہے؟ تیرے خدا کا ہاتھ ہے. اور چل چھوڑ، اگر تو جوانی کو بھی نہیں، پھر آج تیری ایک زندگی اور آ رہی ہے جو تیرے بچپنے کی طرف تجھے لوٹا رہی ہے، جو تجھے پلٹ کر کے تیرے بچپنے کی طرف تجھے لے جا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا اے عمر اپنی موت کو یاد کرتے رہنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ اے آنے والے، تو ایک دن نہیں روزانہ آ کر کے مجھے یہ چیز بتایا کر، روز مجھے یاد دلایا کر کہ تجھے اے عمر مرنا بھی ہے. اے مسلمانوں، وہ کون عمر ہے جو بعد نبی بھی ہے، بعد نبی سب سے زیادہ جلال والے ہے. وہ نبی، وہ عمر جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کون عمر؟ جس کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سے 23 آیتیں نازل فرمائی ہے. کون عمر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے آنے والے، تو ایک دن نہیں آنا، روز آنا، آ کر کے میری موت کا یاد دلایا کر. ہو سکتا ہے تیرے آنے کے بعد میں دن بھر میں 2-4 گناہ کرنا چھوڑ دوں، ہو سکتا ہے میں برائیوں سے بچ جاؤں. وہ روز آنے والا آتا جا رہا ہے، وہ آتا ہے. حضرت عمر اس کی تنخواہ مقرر کر دی ہے، مہینہ پورا ہوتا اس کو بیت المال سے پیسے دیے جاتے، اپنی تنخواہ لے کر کے جاتا، روز آتا اور یہی کہہ کر کے چلا جاتا اے عمر یاد رکھ تجھے ایک دن مرنا ہے، اے عمر یاد رکھ تجھے ایک دن مرنا ہے، اے عمر یاد رکھ تجھے ایک دن موت کا فرشتہ لے کر کے جائے گا، اے عمر یاد رکھ ایک دن تجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. لیکن ایک دن جب وہ آیا ہے، حضرت عمر نے اس کو تنخواہ دی ہے اور کہا اے آنے والے، آج کے بعد اب تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آنے والے یہ تیرا آخری دن تھا. اس نے کہا اے عمر کیا تمہیں موت سے اب ڈر نہیں؟ اے عمر کیا میرے علاوہ کوئی دوسرا آدمی تم نے رکھ لیا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں. کہا اے عمر کیا تم اب
मौत से नहीं डरते हो? हजरत उमर ने कहा ऐसी बात नहीं है। कहा फिर क्या वजह है कि आज के बाद मुझे आना बंद हो कर रहे हो? हजरत उमर ने कहा था मेरे दाढ़ी के बाल और मेरे सर के बाल कहीं कहीं सफेद हो रहे हैं, ये मेरे मौत को याद दिलाने के लिए सबसे बड़े फरिश्ते बनकर के आए हैं, सबसे बड़ी याद बनकर के आई है। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे घरों में मुसीबतें नहीं आई जो तुम्हें मौत का याद दिला दे? क्या तेरी पेशानी के बाल सफेद ना हुए? क्या तेरी दाढ़ी के बाल सफेद ना हुए? क्या तेरे बाप का जनाजा, तेरे दादा का जनाजा, तेरे मोहल्ले में बड़े का जनाजा तेरे कंधे पे नहीं उठा कि जो तेरी मौत का याद दिला दे? मुसलमानों, हम तो इतना दुनिया में मस्त हो गए हैं। जरा तसव्वुर कर, जिस जवानी पे तू नाज कर रहा है, जरा तसव्वुर कर, जिस बचपने के आलम को तू भूल बैठा है, जरा बुढ़ापा आएगा फिर वही आलम हो जाएगा, फिर तू चलने का मुहताज है, फिर तू दूसरे की मदद का मुहताज है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है फिर वो परेशानियों के आलम में होता है, घर वाले उसे घर से बाहर कर दिया करते हैं। तो अगर तुझे कोई बीमारी हो गई, कोई परेशानी लाहिक हो गई, अगर तू की मुसीबत में हो गया, तुझे कोई फालिस ज़दा हो गया, तो वही औलाद जो तेरे लिए मरा करती थी, जो तेरी जिंदगी की कमाइयों को बैठ करके खाया करती थी, वही औलाद जो तेरे पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम की जिंदगी बना करके रखी थी, वही औलाद तुझे देखना नहीं चाहती है, वही औलाद तुझे घर से बाहर रखती है। अगर तुझे खांसी आती है तो वही औलाद कहता नहीं मेरे बाप की खाट बाहर रहनी चाहिए, मेरे बच्चों के सोने में तकलीफ होती है, मेरे बच्चों के क्लास का वक्त हो रहा है, मेरे बच्चों की परेशानियां होती है। कम से कम ये जरा तसव्वुर तो कर कि वही औलाद जिसके लिए तूने सब कुछ किया है, जिसके लिए तूने अपने रब को नाराज किया है, जिसके लिए तूने अपनी जवानियां बर्बाद की है, वही औलाद तुझे घर में रखने को तैयार नहीं है, वही औलाद तुझे खुशी से देखना नहीं चाहती है, वही औलाद तेरे साथ कौन कौन सा सलूक कर रही है। लेकिन खुदा कह रहा उस वक्त मैंने अगर तुझे मौत दी है तो तेरे ऊपर एहसान किया है, इसलिए कि जब तेरे बच्चों ने तुझे नाकार दिया था, जब तेरी बीवी ने तुझे नाकार दिया था, जब तेरे घर वालों ने तुझे नाकार दिया था, वही बच्चे जो तेरी जिंदगी का सबब बने हुए थे, आज तेरे लिए मुसीबत बने थे। तू पाखाना पेशाब करके बिस्तर पे लेटा रहता था, लेकिन तेरी गंदगी को सफाई करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। उस वक्त तू रो रो करके दुआ करता था कि खुदा मुझे मौत दे दे। जरा बता, अगर उस वक्त मैंने तुझे मौत ना दिया होता तो तेरी जिंदगी का क्या होता? उस वक्त अगर तुझे उसी आलम में जिंदा रखा होता तो बता क्या होता? जिस वक्त तेरे बच्चों ने तुझे नाकार दिया था, अगर मैं तुझे मौत दे करके तेरे ऊपर एहसान ना करता तो बता क्या तेरे साथ होता? कुरान फरमाता है सुम्मा अमातहु फअकबरहु, अल्लाह ने तुझे मौत दे करके तेरे ऊपर एहसान किया है। मुसलमानों सिर्फ मौत दे करके नहीं एहसान किया, कुरान करीम की आयत मुबारक सुन लो, फअकबरहु, अल्लाह कहता मैंने तुझे कब्र भी दे करके तेरे ऊपर एहसान किया है। वरना जानवर भी मरते हैं, बकरियां भी मरते हैं और न जाने कितने लोग मरते हैं, क्या उन्हें कब्र के अंदर दफन किया जाता है? नहीं, देखो उनकी लाशों को चीरते हुए खाया करते हैं, उनकी लाशों को कुत्ते खाया करते हैं। अगर अल्लाह ने तुझे कब्र अता की है ये तेरे खुदा का एहसान है। ऐ मुसलमान बता इस एहसान का शुक्रिया तू कब अदा फरमाएगा? जरा बता अपने खुदा की से शुक्रिया का एहसान कब अदा करेगा? क्या मरने के बाद तुझे नमाज के लिए हुक्म दिया जाएगा? क्या मरने के बाद तुझे दीन का काम करने के लिए कहा जाएगा? क्या मरने के बाद तुझे हुकूक वालिदैन अदा करने के लिए कहा जाएगा? नहीं मुसलमानों, ये जितने भी दुनियावी काम है ये मरने से पहले करने हैं, मरने से पहले अपनी आखिरत को बनानी है। अगर कब्र के अंदर रोशनी चाहिए तो तुझे नमाज पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा, तेरी नमाज अदा करने से पहले तेरी नमाज होनी चाहिए। और आगे दे, जिस दुनिया के लिए तू मर रहा है रब करीम फरमाता है तुझे मौत दे करके भी मैंने एहसान किया है। यही इंसान जब किसी का जनाजा उठता है या किसी का इंतकाल होता है तो खुदा फरमाता है मेरा बंदा है, चाहे जैसा बंदा रहा हो, अब इसको नहलाया जाए, इसको खुशबू लगाई जाए, इसकी खाट को धूली दी जाए। और जब ये जाता है तो खुदा फरमाता है नहीं नहीं, मेरे बंदे को इस तरीके से नहीं ले जाओ, इसको अच्छे से कपड़े पहनाए जाए, इसके कफन के नाम पे कपड़े पहनाए जाए। और आगे देखो, जो इंसान जिसके लिए उसके घर वाले भी नहीं तैयार हुआ करते थे, जिसको खाट से उठा करके बैठाने के लिए उसकी औलाद, उसके घर वाले भी तैयार नहीं थे, जिसकी बीवी ने भी अपाहिज होने के बाद उसकी खिदमत से मुंह को मोड़ लिया था, अल्लाह फरमाता नहीं नहीं, ये मेरा बंदा है। अगर इसकी खाट उठाई जाएगी, इसका जनाजा उठाया जाएगा तो कोई एक आदमी लेकर के नहीं चलेगा। अब इसके जनाजे को उठाएगा तो 4 आदमी कांधा दे करके उठाएंगे, इसकी लाश को 4 लोग उठाएंगे। कोई वक्त का मुजद्दिद भी हो, कोई वक्त का मुफस्सिर भी हो, कोई वक्त का डीएम हाकिम कितना भी बड़ा हो जाए, अल्लाह कहता नहीं मेरे घर का मेहमान है, अगर ये आ रहा है तो इसका जनाजा सबसे आगे होना चाहिए, कितना भी बड़ा हो इस जनाजे के पीछे होना चाहिए। बता कौन दे रहा तुझे ऐसा प्रोटोकॉल, कौन दे रहा तुझे इस तरीके की इज्जत, कौन है जो तुझे इस तरीके की इज्जत दे रहा है? वो एक ज़ात बारी खुदा ताला है जो रब करीम है, तेरी जिंदगी में भी तेरे ऊपर
احسان کر رہا ہے, تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے اوپر احسان کیے ہوئے ہیں. لیکن اے انسان, تو خدا کے کن کن احسانوں کو بھولے ہوئے بیٹھا ہے؟ کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ مسلمانوں, وقت بڑا قریب ہے. ہماری ذلت و رسوائی کے وقت تو زمانے میں چل رہے ہیں. ہماری بربادی کے بہانے تو ہر طرف شروع ہو رہے ہیں. ہماری بربادی کے لیے پوری دنیا متحد ہو کر کے مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتی ہے, اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے. مسلمان اپنی مسجدوں کو برباد کرنے میں لگا ہے. ان مسجدوں کو تالے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تالے کو حکومت بعد میں لگاتی ہے, مسلمان پہلے اس کو ویران کرتا ہے, تو مسلمان پہلے اس کو برباد کرتا ہے. مدرسے کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ مدرسے کی حکومت بعد میں بند کرتی ہے. لیکن تم جیسے لوگوں نے اپنے بچوں کو وہاں سے نکال کر کے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھا کر کے سب سے پہلے ویران تو تم نے کیا ہے. شریعت مصطفیٰ سے منہ پہلے تم نے موڑا ہے. نمازوں سے پابندیوں کو پہلے تم نے چھوڑا ہے, پھر حکومت پابندیاں لگاتی ہے. اگر چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں اس عزت کی نگاہ سے دیکھے جس طریقے سے حضرت اورنگزیب کو دیکھا گیا تھا, جس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا گیا تھا, جس طریقے سے خالد بن ولید کو دیکھا گیا تھا, جس طریقے سے نبی کے غلاموں کو دیکھا گیا تھا, جو عزت حضرت ابو بکر کو ملی تھی, اگر وہ عزت تو چاہتا ہے, جو عزت حضرت عمر کو ملی تھی, اگر وہ عزت تو چاہتا ہے, جو عزت حضرت عثمان کو ملی تھی, اگر وہ عزت تو چاہتا ہے, تو جو غلامی انہوں نے نبی کی تھی وہی غلامی تجھے بھی کرنا ہوگا. اسی شریعت پہ تجھے بھی عمل کر کے دکھانا ہوگا, اسی نقش قدم پہ تجھے بھی چلنا ہوگا. تم نقش قدم پہ چلتے رہو گے, اللہ بلندیاں تمہیں دیتا رہے گا, اللہ ترقیاں تمہیں دیتا رہے گا. لیکن آج کا مسلمان مسجد اور مدارس کو بھی سیاست کا اڈا بنا چکے. آج کل تم لوگوں نے صرف یہی کی بات نہیں ہے, کیونکہ زمین پہ جہاں کہیں بھی مدارس اور مدرسے ہیں وہ سیاست کا اڈا بنے ہوئے. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں بدوس و اطرافوں کے مسلمانوں, تمہیں سیاست کرنے کے لیے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے. خدا کے واسطے دین کے قلعوں کے پیچھے اپنی سیاست نہ دوڑایا کرو, ورنہ اللہ تمہاری دنیا کو بھی برباد کرے گا, تمہاری آخرت کو بھی برباد کرے گا. سیاست کے لیے مسجد نہیں ہے, سیاست کے لیے دنیا کی عوام ہے. سیاست عوام کے درمیان لڑی جاتی ہے, مسجد کے پیچھے نہیں لڑی جاتی ہے, مدرسوں کے پیچھے نہیں لڑی جاتی ہے. مدرسوں کو آباد کرو, جہاں تم پسینے بہا سکتے ہو پسینے بہاؤ. تم پسینے بہاؤ گے, مجھ جیسا دین کا خادم تمہارے پیچھے خون بہانے کو تیار ہے, لیکن تمہارا ساتھ چاہیے. دین کے دلوں کو اتنا مضبوط کر لو, اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو اتنا عام کر لو, اپنے بچوں کو شریعت اتنا سکھا لو کہ دنیا ایک بلڈنگ کو تو توڑ سکتی ہے, لیکن دین کے اندر جو قرآن چھپا ہو اسے نہیں توڑ سکتی ہے, اسے نہیں مٹا سکتی ہے. اس لیے کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے بچوں کو دین مصطفیٰ کے قریب کریں, جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں, جتنا زیادہ ہو سکے اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھائے, جتنا زیادہ ہو سکے اپنے بچوں کو دین کے قریب کرے. اس لیے کہ یہ دنیا کسی کی دشمن ہے تو پیسوں کی دشمن نہیں ہے, یہ دنیا کسی سیاست کی دشمن نہیں ہے, یہ دنیا اگر دشمن ہے تو نبی کے دین کی دشمن ہے. نبی کے دین کو مٹانا چاہتی ہے, نبی کے دین کو برباد کرنا چاہتی ہے. جو مسلمان ذرہ برابر بھی کسی بھی طریقے سے, کسی بھی نہج کے طریقے پہ, کسی بھی سلوک کے اعتبار سے ذرہ برابر اگر اسلام کو تکلیف دینے میں شامل ہوگا, قرآن فرماتا ہے وَمَن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اللہ کہتا ہے میں صرف اس کا مال نہیں برباد کروں گا, اس لیے کہ بہت لوگوں کے مال برباد ہو جاتے ہیں لیکن ان کی عزت باقی رہتی ہے. بہت لوگوں کی زندگیاں موت کے قریب آ جاتی ہے, انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی عزت باقی رہتی ہے. بہت لوگوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہے, دنیا میں کوئی اس کا وارث نہیں بچتا ہے لیکن اس کی عزت باقی رہتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے جو دین کی مخالفت کرے گا, جو دین کے خلاف رہے گا, جو مدارس اور مساجد کے خلاف رہے گا, اللہ فرماتا ہے میں اس کی دولت ہی نہیں برباد کروں گا, اس کی اولادوں کو ہی نہیں برباد کروں گا, اس کے گھر والوں کو ہی نہیں برباد کروں گا, وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا اس کے نام تک کو مٹا دوں گا. تو خدا کے واسطے ایک متحد ہو جاؤ, نبی کے نام پہ متحد ہو جاؤ, نبی کے دین پہ متحد ہو جاؤ. جہاں تک ہو سکے تم دین کی خدمت کرو. کوئی بھی مدرسہ ہو تمہارا مدرسہ ہے, کوئی بھی مسجد ہو تمہاری مسجد ہے, کہیں بھی موقع ملے نماز پڑھ لو. کسی مسجد کو اپنے باپ کی جاگیر نہ سمجھو, کسی مدرسے کو اپنے باپ کی جاگیر نہ سمجھو. تم دین کے خادم ہو, جہاں ہو سکے تم خدمت کرو, لیکن ہاں کسی قوم کو دھوکہ دے کر کے نہ کرو, کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرنا, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انصاف کرنے والا ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو کچھ بھی میں نے کہا ہے مجھ جیسے گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.